بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے، جسے قرآن مجید میں سورۃ القصص میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوانی کے دور کا تھا، جب وہ مصر سے ہجرت کر کے مدین کے علاقے میں پہنچے۔ اس واقعے میں کئی اسباق اور نصائح پوشیدہ ہیں، جن کا مقصد زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا اور ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں قیام ان کے بچپن سے ہی کئی نشیب و فراز سے گزرا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جو اس وقت مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش ملی، مگر ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری شخص کو ایک بنی اسرائیل شخص پر ظلم کرتے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے مصری کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں مصر سے فرار ہونا پڑا۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے خوف زدہ نکلے اور مسلمان دیکھتے رہے کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ موجودہ اردن یا سعودی عرب کے علاقے میں واقع تھا۔ مدین پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چشمے کے پاس آرام کیا، جہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، مگر دوسرے چرواہے انہیں تنگ کر رہے تھے اور ان کا حق مار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ جب موسیٰ مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں بہت سے لوگوں کو پانی پلاتے دیکھا اور ان سے الگ دو عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو نہ لے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پھر سایہ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دعا کی، بس حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور دعا کی، اے میرے رب، میں اس خیر کے محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد ان دو عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ان کے والد نے انہیں بلایا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بعض روایت کے مطابق کے پاس گئے، جو مدین کے ایک معزز اور دیندار شخص تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور ان کی دیانتداری کو سراہا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کی پیشکش کی۔ قرآن اس کے متعلق فرماتا ہے، حضرت شعیب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو۔ اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہوگی، میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور شرط کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کئی اسباق پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشکل اور پریشانی کے وقت مدین کا سفر کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے ان دو عورتوں کی مدد کی
جس سے ان کی دیانتداری اور انسانیت دوستی ظاہر ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری سماج میں کمزور طبقے کی مدد کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی کے لیے دیانتداری، محنت اور معاشرتی ذمہ داری کا شعور ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، جیسے صبر، خدمت خلق، نیکی اور خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اور ان کی زندگی کا یہ مرحلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دوستوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے بلکہ اس میں زندگی کے عملی اصول بھی موجود ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کے لیے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔